نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأزاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صلوات. مسلسل سورہ انفطار کو عنوان قرار دے کر قرآن اور انسان کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے اور یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ سورہ انفطار نے یہ تو بتلایا کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب کہ ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب دریا اور سمندر ابل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبروں کو کھولا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، تو انسان جانے گا، انسان کو پتہ چلے گا، نفس انسانی کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا اپنے عمل میں سے آنے والی زندگی کے لیے سرمایہ جمع کیا ہے اور دنیا میں کیا چھوڑ آیا ہے وہ سب پتہ چلے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اے انسان، رب کریم سے کیوں مغرور ہو رہا ہے؟ کس چیز نے تجھ کو مغرور بنا دیا؟ جس نے تجھ کو خلق کیا، تیرا تزکیہ کیا، تیری تعدیل کی، اور جس صورت میں چاہا تجھے پھر مرتب کیا. کہ وہ صورت اس نے پسند کی
اس نے عطا کی. نہیں، تم عاقبت پر ایمان نہ لاؤ گے، تم روز آخر پر ایمان نہ لاؤ گے. دین دونوں معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ طریقہ حیات کہ جس پر چلتے ہوئے انسان اپنے خالق کے احکام کی تعمیل کرے اور قیامت تک آئے. اور دین یوم الدین کے معنی میں بھی مستعمل ہے کہ قیامت پر اعتماد نہیں ہے. پر ہم اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اور کل میں نے خاص طور پر اس بات کو واضح کیا کہ انفطار سما کے بعد، انفجار بحور کے بعد، انکسار کواکب کے بعد قبروں کو کھولا جائے گا. کل یہ بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے سورہ ممتحنہ میں واضح طور پہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے صاحبان ایمان، اس قوم سے دوستی نہ رکھنا جن پر اللہ غضبناک ہے. قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ وہ آخرت سے نا امید ہو گئے جیسا کہ کافر صاحبان قبر سے نا امید ہو. یا میں نے سورہ حج کی وہ تفصیل سے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة ونبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی. ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، علقے سے پیدا کیا، مضغے سے پیدا کیا. کبھی یہ مضغہ مکمل ہوا، کبھی نامکمل رہ گیا تاکہ تم جان لو. اور ارحام میں ہم نے وقت مقررہ تک رکھا. پھر تم ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. تم میں سے کچھ لوگ قبل ضعیفی کے مر گئے، کچھ لوگ اتنی ضعیفی کی منزل پر آئے کہ جہاں پڑھا لکھا سب تم نے بھلا دیا. اور اس کے بعد ارشاد ہوا ترى الارض حامدۃ، ویران زمینوں کو بھی دیکھا ہے، اجڑی ہوئی زمینوں کو بھی دیکھا ہے. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. جب بارش اس پر ہوئی اور پانی برسا تو اس میں حیات آئی، نمو پیدا ہوا اور اس سے رویدگی ہوئی. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية وأن الله يبعث من في القبور. یہ اس لیے ہے کہ خدا حق ہے، وہ مردوں کو جلاتا ہے، قیامت آنے والی ہے اور قبروں سے اٹھنا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے اس منزل تک گفتگو کی کہ اگر کچھ بھی نہ رہے تو بھی انسان رہے گا اور اس کی مسئولیت ہے ہمارے پاس، یعنی وہ جواب دہ ہے. چاند مسئول نہیں ہے، آفتاب جواب دہ نہیں ہے، زمین پرسش کی منزل پہ نہیں ہے. یہ عظیم مخلوق صحیح اور لاکھوں برس کی عمر صحیح
مگر جیسا کہ کل عرض کر چکا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم ویومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور اس دن انسان یہ سوچے گا کہ ہائے میں نے کیا کیا، مگر وہ وقت کون سا ہے سوچنے کا؟ وہ تو یہی سوچے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنے اس مستقبل کے لیے کچھ کرتا۔ تو آپ نے دیکھا زمین و آسمان رہے یا نہ رہے، انسان کی مسئولیت باقی ہے، انسان کی مسئولیت باقی ہے۔ کس کس کو جواب دینا ہے؟ انسانوں میں سے قرآن اس کی تشریح نہیں کرتا، قرآن اس کی تشریح نہیں کرتا، قرآن صفات بیان کرتا ہے، قرآن حالات بیان کرتا ہے، قرآن کیفیات بیان کرتا ہے، قرآن ایک محدود طبقے کو پیش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے واقعات اور ایسے حالات، ایسے کیفیات، ایسے صفات بیان کر دیے جائیں کہ قیامت تک کے لیے ہر دور کے واسطے حجت ہو جائے۔ یہ گفتگو تھی اور میں نے اپنے آپ کو مسلسل کر لیا۔ ایک عزیز دوست نے ابھی ایک بہت ہی عاقلانہ سوال کیا اور وہ سوال بھی میرے پیش نظر ہے کہ قرآن نے ابو لہب کا نام لیا مگر وہ بھول گئے، قرآن نے ایک اور بھی نام لیا، زید بن حارثہ کا۔ زید غلام ہے، قرآن نے دو نام لیے، مگر یہ دونوں ناموں کی حد تک آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ نام کیوں لیے گئے۔ یہ نام اس لیے نہیں لیے گئے کہ ابو لہب نے کوئی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ابو لہب نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میری پرستش کرو، مجھے مان، میری راہ پر چلو، میں جو کہتا ہوں اس بات کو مانو، نہیں۔ ابو لہب کی منزل کچھ اور ہے۔ وہاں صاف دوسری آیت نے صراحت کر دی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال کام نہ آیا۔ آپ سمجھے؟ یعنی یہاں بھی ابو لہب کا نام لے کر ایک صفت بیان کر دی ہے کہ قیامت تک جو اپنے آپ کو غنی سمجھتے رہے یا دولت مند سمجھتے رہے یا اقتصاد کی منزل پر یہ سمجھتے رہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، وہ سب اسی تعریف میں آئیں گے۔ یہاں نام تعریف بن گیا۔ اب رہا زید کا نام، سورہ احزاب میں زید کا نام آیا ہے، زید ابن حارثہ غلام ہے، مگر یہ فقہی مسئلے کے اعتبار سے آیا ہے زید کا نام، اور وہ اس اعتبار سے آیا کہ زید کو رسول نے پال لیا تھا، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ زید رسول کا بیٹا ہے۔ زید نے اپنی بیوی کو جب رخصت کیا طلاق دے کر، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو رسول کی بہو ہے، مگر رسول نے شادی کی اور حکم خدا سے شادی کی اور کہا کہ نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، زید کا نام آیا قرآن۔ یعنی ایک فقہی مسئلے کو سمجھانے کے لیے میری بحث کچھ اور تھی، میں پھر سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، اور کل ہی میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، نام لیا کسی کا،
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو قوم کو خدا دوست رکھتا ہوگا، جو قوم خدا کو دوست رکھتی ہوگی. یہ پورے قرآن میں ایک مقام پر یہ جملہ ہے، یحبهم ویحبونہ. اور پیغمبر کی پوری زندگی میں فقط اس کی ایک ہی تفسیر ہے خیبر میں. آپ نے دیکھا نام نہیں لیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اے صاحبان ایمان نبی کے گھر میں مت جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے. نام دے دیا کسی کے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. انہیں سب صاحبان ایمان کہہ کر ہے. سب صاحبان ایمان کے خطاب کے بعد اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو ورنہ اعمال حق ہو جائیں گے. نام نہیں لیا. اور اب رہا عزیزداری کے گھمنڈ پر اور مال و دولت کے غرور کے ساتھ ابو لہب نے ایک مرتبہ جو راہ اختیار کی تھی اس کو بتلانا صرف اس لیے ضروری تھا کہ اس کو بحیثیت پراپر ناؤن کے استعمال آپ نے کیا جو ٹھیک کیا ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر جہاں ایک صفت مستقل قیامت تک کے لیے بن جائے اس کو بھی آپ سمجھ گئے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تا امروز. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی منزل پر اسی طرح سے باوجود اپنے سارے کیفیات دینی کے وہی راہ اختیار کرے تو اقبال کی نگاہ میں وہ ابو لہبی باقی ہے. یہ ذرا اس پہ غور کیجیے اور اندازہ کیجیے کہ یہ گفتگو کہاں تک اس قابل ہے کہ اس کو محفوظ کیا جا سکے. قرآن نے نام نہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کو رہنا تھا بہت دنوں تک. کچھ آدمیوں نے رسول کو قتل کرنے کا انتظام کیا تھا. یہ سورہ توبہ کی آیتیں لقد قالوا کلمۃ الکفر یحلفون باللہ ما قالوا. قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. لقد قالوا کلمۃ الکفر انہوں نے کہا. وہموا بما لم ینالوا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کام کا جو کر نہ سکے. وما تقموا الا نغناهم اللہ ورسولہ اور یہ بدلہ لینا چاہتے تھے فقط اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنا دیا تھا. کیا تھا واقعہ؟ واپس آ رہے تھے لڑائی سے، چاہتے یہ تھے ایک سازشی کہ کسی صورت رسول کو قتل کر دیں. آسان تھا نام لے لینا، آسان تھا نام لے لینا، مگر ناموں کو چھپایا. ناموں کو چھپایا فقط اس لیے کہ نسب میں کہیں اگر ایمان آئے تو پھر جینے دو. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہو رہی تھی، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے مدینے میں. یعنی 13 برس کا اسلام مکے کا، 12 برس کا اسلام، 13 برس کا اسلام مکے کا، 10 برس یا 11 برس کا اسلام مدینے کا. بہرحال پھر بھی
اچھے خاصے عادی ہو گئے تھے نماز جمعہ کی کہ ایسے میں طائف سے قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ آیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ باجوں کی آواز سنی اور ڈھول کا شور سنا، اور نماز کے اندر یہ پتا چلا کہ تجارت کا قافلہ آیا ہے، نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو آپ نے دیکھا نماز جنگ سے کم نہیں ہے، نماز جنگ سے کم نہیں ہے، نماز بھی ایک شجاعت چاہتی کہ سب کو چھوڑ کے انسان ایک کا ہو جائے۔ تو سورہ جمعہ آپ کو یاد ہے کہ اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ جب انہوں نے تجارت کو یا کسی کھیل کو دیکھا تو تجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، مگر جب تجارت کے باجے بجنے لگے تو میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد جو گن کے دیکھا تو فقط 12 آدمی رہ گئے تھے، فقط 12 آدمی رہ گئے تھے۔ نام نہیں لیا کہ کون کون گئے، بھائی بہت غور سے سنیے اور داد دیجیے میرے اس جملے کی، یعنی داد کے معنی میں واہ واہ نہیں چاہتا ہوں، میں داد عقلی چاہتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نہیں گئے ہوں گے، یقیناً نہیں گئے، وہ نہیں جا سکتے۔ حضرت علی نہیں گئے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں اب گنتی چاہتا ہوں، حضرت علی نہیں گئے ہوں گے، جابر بن عبداللہ انصاری تو خود گنتی کر رہے تھے، وہ نہیں گئے، 2 ہو گئے، حضرت ابو بکر نہیں گئے، حضرت عمر نہیں گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نہیں گئے، یہ 5 ہو گئے۔ اب اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مقام کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے جن کے بتلا دیا یقیناً خلفائے راشدین نہیں گئے، اور یقیناً جابر بن عبداللہ انصاری نہیں گئے، پھر گیا کون؟ تب یہی وہ منزل تھی عزیزو کہ جب آیت کو شان نزول کے ساتھ لکھ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا، اور کیا اس کو اب رہنے دیجیے، اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اسی طرح سے چلنے دیجیے۔ مگر قرآن معجزہ تھا، علی نے اور آل محمد نے اور معصومین نے یہی طے کیا کہ ہر آیت قیامت تک خود اپنی تفسیر دیتی رہے گی۔ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ یہ ان تذکروں کو کیا، ان اللہ یحب الذین، یہ سورہ صف ہے بھائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لوٹے ہیں صف باندھ کر، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ تو دیکھیے اس نام نہ لینے ہی کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں میں اتحاد ممکن ہے۔ فقط اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہ ماضی کے قصوں تک ہم اگر کبھی جاتے بھی ہیں تو فقط اس لیے کہ مثالیں سامنے رہیں، اور ماضی کی حد تک اگر ہم کبھی گئے، کبھی پہنچے، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کی کہ سارے مسلمانوں کے سامنے کربلا رہے۔ آپ نے دیکھا کربلا کو دہرایا جاتا ہے، کربلا کو بار بار پیش کیا جاتا ہے، معین تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں میں آپ جمع ہوتے ہیں فقط اس لیے کہ کردار درست ہو، انسان بدلے،
اور انسان اپنے لیے راہ عمل معین کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چند جملے آج کی حد تک میرے لیے ضروری تھے تاکہ میں آپ کو ان مقامات سے واقف کر دوں۔ قرآن مجید میں مسلسل آیت ظاہر ہے کہ میرے معالج مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں ذرا سا بھی تقریر کے وقت میں اضافے کی، اور کل میں نے خود مجھے محسوس کیا کہ میں دوسری تقریر کے قابل نہیں رہ سکا تھا، مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کو لیجئے جو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتی، اور انسانوں میں نام نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت شرط لگا کے کرتا ہے۔ زمانے رسول میں کوئی تھا ایسا؟ ہوگا مگر آج ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ جس کو اگر خیر ملے، دولت دنیا ملے تو مطمئن ہو گیا، اور اگر برائی کا منہ دیکھنا پڑے تو ایک مرتبہ منقلب ہو گیا، وہ الجھ گیا، راستے سے ہٹ گیا، آپ کو چھوڑ کے چلے گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور انسانوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ سے لوٹے اور ہر خود پرست شیطان کی پیروی کرتے ہیں، نام نہیں لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ هُدًى وَكِتَابٍ مُنِيرٍ، سورہ حج، اور انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ سے لوٹے ہیں، نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے۔ دیکھیے آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اگر آخری سورہ آپ کو یاد نہ ہو، پہلا سورہ تو یاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخر پہ ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ اسی دور کی گفتگو ہے نا، مگر آج تک حجت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، یوم الآخر، اور یوم آخر پہ ایمان لائے، اور وہ ما ہم بمؤمنین، مومنین نہیں ہے، صاحبان ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، صاحبان ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہی کی تعریف کی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، سورہ بقرہ۔ نہیں، اسی سورہ بقرہ میں ایک مقام ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں وہ بھی ہیں، اور انسانوں میں وہ بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی باتیں کبھی کبھی تجھ کو حیران کر دیتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ دل کی بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسا بھی انسان ہے کہ وہ بدترین دشمن ہے۔ إِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اگر اس کو موقع مل جائے حکومت کا تو زمین میں فساد کرے، نسل کو بھی برباد کرے، کھیتیوں کو بھی برباد کرے۔ اللہ فساد کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھا آپ نے، انسان سے انسان تک، انسانوں میں وہ انسان بھی ہے کہ اگر حکومت ملے تو نسل کو تباہ کر دے اور زراعتوں کو تباہ کر دے، فساد پیدا کرے، اور پھر جھوٹی قسم کھائے کہ میں تو نیکی چاہتا ہوں، اور اس
کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ نام نہیں لیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی مولا کو خرید لیتا ہے۔ سورہ بقرہ، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، انسان سے انسان تک، انسان سے انسان تک نام نہیں لیا، مگر صفت بیان کی اور کہا کہ انسانوں میں وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی مولا کو خرید۔ مطلب یہ کہ آیت فقط ہجرت کی رات کے لیے محدود نہیں رہی، آیت آگے بڑھ جائے تو شب عاشور تک پہنچے، آیت آگے بڑھ جائے تو پھر ان کو بھی گھیر لے کہ جن کو قیامت تک اسی منزل پر پہنچنا ہے، اسی منزل پر رہنا ہے جہاں وہ اپنے نفس کو بیچے اور مرضی مولا کو خرید۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس لیے قرآن مجید کا طریقہ بیان انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان صاحب عقل ہے، انسان کو خطاب کیا گیا، انسان سے گفتگو کی گئی اور بار بار یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ بہت مختصر جینا ہے دنیا میں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ سورہ دہر کا دوسرا نام ہی سورہ انسان ہے۔ آپ یاد رکھیں گے سورہ دہر کو مفسرین نے سورۃ الانسان کہا ہے، اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا بھی کوئی وقت آیا ہے کہ وہ مذکور نہ رہا ہو؟ کیا ایسا بھی وقت آیا ہے؟ نہیں، کچھ نہ تھا، انسان تھا، کچھ نہ رہے گا، انسان رہے گا۔ علم الہی میں انسان تھا، عقل اول کی صورت میں انسان تھا، انبیاء کی صورت میں انسان تھے، اور انہی انسانوں کو تمیز دینے والے، پہچانوانے والے وہ انسان بھی تھے جو مزاحمت بن کر آ رہے تھے اور پہچانوا رہے تھے کہ اگر تم نہ پہچان سکو تو ہم کو دیکھ کے پہچانو، ہم کو دیکھ کے پہچانو کہ یہ کون ہے۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ یہ انسان جس وقت اپنے نفس کو دیکھ کر مرضی مولا کو خرید لیتا ہے تو اس کی اولو العزمی پھر نہ پوچھیے، وہ بلند ہوتا ہے۔ ہو گئی گفتگو آج، وہ بلند ہوتا ہے اور اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ پھر کبھی اگر نبی چاہیں تو وہ تو پہچانوا دے کہ انسانوں کا تذکرہ ہے، دیکھنا ہو تو دیکھ لو، پہچانواتا ہوں۔ آیت مباہلے کی آئی، نام نہیں آئے، مگر جب نبی ساتھ لے کے نکلے تو پہچانا یہ ہے۔ آیت قربا کی آئی، نام نہیں آئے، مگر جب نبی نے بتلایا قربا یہ ہے تو پہچانا یہ ہے۔ آیت تفسیر کی آئی، نام نہیں آیا، مگر جب پیغمبر نے چادر میں لے کے بتلایا یہ ہے تو کہا یہ ہے۔ تو ایسی منزل پر ہم قرآن مجید کی اس ہمگیر کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ جو سارے مسلمانوں کے لیے ایک حجت ہے، ایک استدلال ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن
کسی خاص فرقے کی ملکیت نہیں ہے. کوئی اہل قرآن ہی صحیح. قرآن کسی خاص فرقے کی ملکیت نہیں، کوئی اہل قرآن ہی صحیح. اور بالکل اسی طرح جو حامل قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو صحیح قرآن ہے، جو شریک قرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جو ثقلین میں ایک ہے، وہ بھی کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے. میری گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہ قرآن کسی فرقے کی ملکیت ہے، اور اب گفتگو واضح ہو، نہ اہل بیت کسی کی ملکیت. جو آ جائے اس در پر، جو آ جائے اس در پر، وہ محروم نہیں جائے گا. صرف حر بننے کی دیر ہے. صرف حر بننے کی دیر ہے. آؤ آؤ، ہم کو انتظار ہر مجلس میں رہتا ہے. ہم کو انتظار ہر مجلس میں رہتا ہے. آؤ، حر بننے کی دیر. یہ نہیں کہتے کہ مکتب فقہ چھوڑ کے آؤ، حنفی رہو اور آؤ، شافعی رہو اور آؤ، مالکی رہو اور آؤ، حنبلی رہو اور آؤ. اس لیے کہ اہل بیت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے. وہ امام اعظم بھی جاتے تھے، امام مالک بھی جاتے تھے. یعنی یہ دعوت عام ہے. پہلی تقریر میں نے کہا تھا حسینی درسگاہ کھل گئی، دعوت عام. اور آج میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آج میں چوتھی محرم ہی کو اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں کہ کم از کم اردو روزناموں نے کراچی کے بڑا تعاون کیا. اور پہلی محرم سے لے کے آج تک مسلسل انہوں نے اس امر کی کوشش کی کہ وہ ان مجالس کے تذکروں سے اپنے آپ کو پر رکھیں. جان، حریت، جسارت وغیرہ سبوں نے کوشش کی. کل میری تقریر سے پہلے جناب منور عباس صاحب ایڈوکیٹ نے ایک اپیل کی تھی ٹیلی ویژن کے سلسلے میں. ایک غلط فہمی کو دور کر کے آگے بڑھوں کہ ٹیلی ویژن کے سلسلے میں جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں تقریر کروں. میں تھکا ہوا ہوں، بیمار ہوں، میں نہیں کروں گا تقریر. مگر میں نہیں کروں گا اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنا حق بھی چھوڑ دوں. آپ سمجھتے ہیں؟ میں اپنا حق چھوڑ دوں یہ ناممکن. بھائی مرثیہ ہی صحیح، نوحہ ہی صحیح، کوئی عالم صحیح، کوئی ذاکر صحیح، کسی فرقے کا صحیح، کسی فرقے کا صحیح، مگر آ کے تذکرہ تو کرے شہادت کا. فحاشی، عریانی، شہوت انگیزی کے لیے تو اس ادارے نشر و اشاعت میں وقت ملے. اور روز عاشور سوچا جائے. بہرحال میں آج اس تقریر کے بعد جسارت کا
اخبار جسارت کے مدیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس واسطے نہیں کہ انہوں نے میرے مطالبے کو چھاپا، بلکہ انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھ دیا، ایک عجیب جملہ لکھ دیا، اور یہ جملہ میری ساری زندگی کی واحد تمنا ہے۔ 10 سطر کا اداریہ لکھا جسارت نے، ایڈیٹوریل لکھا، مگر ایک جملہ لکھا، یہ پوری تقریر میری اسی جملے کو سمجھانے کے لیے تھی، اور آپ میری زبان سے اس کو سنیں۔ یہ میں شکریہ کے بعد اس کو پڑھ رہا ہوں۔ علامہ رشید ترابی کا مطالبہ۔ علامہ رشید ترابی نے ٹیلی ویژن کے ارباب انتظام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوم عاشورہ پر خصوصی ٹیلی ویژن پروگرام نشر کریں۔ علامہ صاحب کو یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عاشورہ کے روز پیر ہے، جس روز ٹیلی ویژن کی چھٹی ہوتی ہے، اور اب تک ٹیلی ویژن کارپوریشن کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے کہ اس روز کے لیے اس کا خصوصی پروگرام کیا ہوگا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس روز کی کیا اہمیت ہے اور اس روز کو نظر انداز کرنا کس درجے کی حماقت ہوگی۔ علامہ رشید ترابی کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اگر کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال نشر کرنے کے لیے یا دوسرے خصوصی پروگرام نشر کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کارپوریشن خصوصی اقدامات کر سکتی ہے، تو اس موقع پر چھٹی کا بہانہ کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ چھٹی کا بہانہ عذر لنگ ہوگا۔ ہم علامہ رشید ترابی کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کارپوریشن کو مشورہ دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ جو جملے آ رہے ہیں یہ میری ساری زندگی کی واحد کوشش ہے۔ ہم علامہ رشید ترابی کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کارپوریشن کو مشورہ دیں گے کہ مسلمانوں کی خواہشوں کا احترام کرے۔ ہم علامہ رشید ترابی کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کو کارپوریشن کو مشورہ دیں گے کہ مسلمانوں کی خواہشوں کا احترام کرے۔ اب اس کے بعد کا جملہ، یہ سمجھنا بڑی سنگین غلطی ہوگی کہ یہ دن محض کسی ایک طبقے کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ حسین کسی ایک طبقے کے نہیں، پوری ملت اسلامیہ تو اب آپ نے سوچا، ادھر سے آواز آئی حیدری ملنگ کی، میں نے کہا دیکھ لیا، حیدری ملنگ نے مجھے آج صبح کو تار دیا تھا کہ میں اپنے آپ کو جلا دوں گا اور زندہ جل جاؤں گا ٹیلی ویژن کے سامنے، اور اس کی کاپیاں اس نے آئی جی کو بھی دی۔ یہ ہرگز نہ کرے، یہ ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس ماتم کے سلسلے میں رات کو نائنی کا فتویٰ پڑھ چکا ہوں اور سنا چکا ہوں کہ خودکشی کی نیت سے ماتم کرنا بھی حرام ہے، خودکشی حرام ہے۔ ہم فعل حرام کے ذریعے سے کسی ایک راہ ثواب کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے وہ احتیاط کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ہوگا وہ دیکھ لیں گے، مگر ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی ہمت کی، وہ رک جائیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سمجھنا بڑی سنگین غلطی ہوگی کہ یہ دن محض کسی ایک طبقے کے لیے اہمیت، ایک طبقے کے نہیں۔ مدیر جسارت، میرا شکریہ قبول ہو، حسین کسی ایک طبقے کے نہیں، پوری ملت اسلامیہ کے امام ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کے امام ہیں، ان کی شہادت ہر مسلمان کے لیے، خواہ وہ کسی مکتبہ فکر و عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا،
انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ دردناک المیہ ہے۔ چنانچہ عاشورہ کے روز خصوصی پروگرام کا مطالبہ صرف شیعہ فرقے کے رشید ترابی صاحب کا مطالبہ نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کا بلا تفریق مطالبہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا، میں مطمئن ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ اب ٹیلی ویژن والے اجازت نہ دیں، اب نہ دیں اجازت، اب پروگرام نہ رکھے روز عاشور، مگر میرا دل تو مطمئن ہو گیا کہ پوری ملت کا امام ہے حسین۔ بلا تفریق مکاتیب فکر سب کو اس بارگاہ میں آنا ہے، سب کو آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے کبھی کسی موقع پر بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دل آزاری کا کوئی پہلو نکلے، اور کیوں کریں؟ اس لیے کہ جہاں فضائل کے دریا ابل رہے ہوں، جہاں حسین جیسی ہستی موجود ہو، وہاں ہم اتنی فرصت ہی نہیں پاتے کہ حسین سے ہٹ کے کسی اور کو دیکھیں۔ بس ہو گئی گفتگو، آج محرم کی 4th تاریخ بھی ہو گئی، 5ویں شب آئی۔ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، میرا نیس، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پر رکھا سر کو امام دوسرا نے، ادنا کیا اللہ کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حورا نے دینا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا۔ سب دوست عزیزوں کی طرح دے چکے جب سر، بے جا ہوئے 2 ایلچیے شاہ کے دل پر، مرنے پر کمر باندھتے تھے قاسم بے پر، کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی قہر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے۔ یہ ذکر بھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ کے۔ یہ انیس احسان ہے اس کا، قیامت تک ہم پر احسان ہے انیس کا۔ روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے۔ یہ سنتے ہی قبلہ کی طرف جھک گئی زینب، یہ سنتے ہی قبلہ کی طرف جھک گئی زینب۔ سر کو جو اٹھایا تو کہا شکر ہے یا رب، تعلق تھی میں جس کی وہ پرایا میرا مطلب، سب مٹ گئے ڈھر کے، مجھے تشویش نہیں اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب ختم ہو بس تو میرے بھائی۔
ذکر چھڑ گیا تو میں نے سوچا انیس کی زبان سے ذکر کروں. لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے سب قتل لو اور تو میرے بھائی کو بچا لے. لاشوں کو جو شبیر لاشوں کو حسین صفے ماتم میں جو لائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے. زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے, بیٹھی رہی سر زانو اقدس پہ جھکائے. لب خشک تھے, منہ زرد, نجاح اشکوں سے تر تھی. نہ اپنی نہ لاشوں کی نہ بھائی کی خبر تھی. بالوں نے رکھے زانو یا زینب پہ سر ان کے, بالوں نے رکھے زانو یا زینب پہ سر ان کے. جو بیویاں تھی آ گئی منہ کو جگر ان کے. زینب نے جو کی جھک رکو پر نظر ان کے, دکھلائی دیے چاند سے منہ خوں میں تر ان کے. رخسار بھی مجروح تھے, ابرو بھی کٹے تھے, شانے بھی جدا, چاند سے بازو بھی کٹے تھے. منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری. آرام میں ہوتی ہے غشی, پیاس سے پاری. ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کا تمہاری. تسلیم کرو قبلہ کونین کو ماری. تاریخ امام دو سرا کرتے اٹھو. کوئی بڑی عجیب منزل ہے اور میرا دل نہیں مانتا. میں تو آج اس کو ختم کروں گا. خدا توفیق دے میرے حافظے کو کہ میں آگے بڑھوں. اون چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری. آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری. ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری. تسلیم کرو کہ قید کونین کو واری. سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا. پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا. پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا. تاریخ امام دو سرا کرتے اٹھو. تاریخ امام دو سرا کرتے اٹھو. عباس علمدار ثنا کرتے اٹھو. ہم شکے نبی مدح لگا کرتے اٹھو. سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے اٹھو. آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے. صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے. صاحبان اولاد, صاحبان اولاد, آج زینب کے بیٹوں کا ماتم ہے. صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ گھبرا کے کہا جنگل میں قیام آج کہاں ہوگا بتا دو. دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو. مغل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو. سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو. ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی. کیسی ہے زمین وہ تمہیں سونے کو ملے گی.